فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 پیج نمبر 56 سے۔ پس وہ لوگ جو زندگی کے بعض حصوں میں احکام الہی کی رعایت کرتے ہیں وہ ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایمان اور دینداری کے بھی بہت سے مراتب اور درجات ہیں اور انسان ان میں ترقی کر سکتا ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا قرآن کے ذریعے مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں خداوند عالم ان کی ہدایت اور تقوی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: سچے ایماندار تو بس وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ جی ہاں، ایسے بعض حضرات موجود ہیں جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تکامل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تاکہ ایمان کی بلند منزلوں تک پہنچ سکیں اور اولیاء الہی میں شمار ہونے لگیں۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو پستی کی طرف جاتے رہتے ہیں اور دینداری میں پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اغیار و بیگانوں کے اعتراضات و اشکالات کو سن کر نامناسب ماحول کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور جس دین کو ماں باپ یا کسی استاد سے سیکھا تھا اس کو کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اگر وہ اعتراضات و اشکالات میں وارد ہوتے ہیں تو منحرف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں، حالانکہ خدا تم پر اپنی کتاب قرآن میں حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں اور تم بھی اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140۔ انسان کو چاہیے پہلے اپنے علم و عقل و فکری بنیادوں میں اضافہ کرے اور اعتراضیوں کے جوابات اور ان کا تجزیہ و تحقیق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد کسی کے اعتراضات و شبہات پر کان دھرے اور دوسرے کے اعتراض کو سن کر خود کو انحرافات کے خطرے میں نہ ڈالے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی سے کشتی نہ لڑو، بلکہ اسلام کی نظر تو یہ ہے کہ پہلے کشتی کے فن سے واقف ہو جاؤ، بعد میں کشتی لڑو، اور اگر چاہو کہ کسی بھاری پہلوان سے کشتی لڑو تو پہلے اپنے وزن اور پریکٹس میں اضافہ کرو۔ اسی طرح اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے اعتراضات کو نہ سنو، بلکہ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ جس قدر اشکالات و اعتراضات کی تجزیہ و تحقیق اور تشخیص کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو وہاں تک اشکالات کو سنو، یعنی پہلے معرف الہی حاصل کرو، پھر شبہات کے جوابات دینے کا طریقہ سیکھو، اس کے بعد دوسروں سے بحث و مناظرہ کرو تاکہ دشمن تم کو شکست نہ دے سکے۔
اور اپنے عقائد کو تم پر تھوپ نہ سکے۔ نمبر 5، مذکورہ بحث کا خلاصہ۔ ہماری بحث و گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام تمام سیاسی پہلوؤں پر شامل ہوتا ہے، لہٰذا ہماری تمام زندگی دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ دین سے خارج نہ ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی ہو یا ازدواجی، مشترکہ زندگی، ماں باپ سے اولاد کے روابط ہوں یا امت اور امام کا رابطہ، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، کن افراد سے رابطہ رکھنا صحیح ہے اور کن لوگوں سے رابطہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر ایک نظر ڈالیں، در حالانکہ روایات کی طرف رجوع بھی نہ کریں، تو جو شخص تھوڑا بھی انصاف رکھتا ہو اس کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ سیاست اسلام کا متن اصلی رکن ہے، اور ہم بغیر سیاست کے اسلام نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ اسلام کو سیاست سے جدا تصور کریں تو گویا ان کا دین دوسرا ہے اور اس کو اسلام کا نام دے دیا ہے۔ وہ اسلام کہ جس کی اصل قرآن و سنت ہے، اس کا سیاست سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی نشست، پیج نمبر 59، دین میں سیاست کی اہمیت، دوسرا حصہ۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ گزشتہ نشستوں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی حکومت کے قیام کے بعد اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری جدوجہد اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس اسلامی حکومت سے مقابلے کے لیے انقلاب کی بنیادی اور مرکزی چیز کا مطالعہ کیا جائے جو ولی فقیہ کی ولایت و سرپرستی ہے، اور اس کو اپنے پروپیگنڈے کی تیز دھار کا نشانہ بنایا جائے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے عصر حاضر تک اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ پر دنیا بھر سے مختلف اعتراض ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح دشمن طاقتوں کے نمائندے ملک میں ولایت فقیہ کے برخلاف تمام تر کوششوں میں مشغول ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگرچہ ہماری قوم و ملت ولایت فقیہ کی حکومت پر بھرپور اعتماد و ایمان رکھتی ہے اور اس حکومت کی ہر اعتبار سے حمایت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ مذکورہ مسائل کے بارے میں تفصیلی بحث کی جائے تاکہ اس حکومت کی نظری اور فکری بنیادیں عوام اور بالخصوص جوان نسل کے لیے واضح اور روشن ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں 3 طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک سیاسی نظام کسی بھی صورت میں دینی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اسلام ایک دین اور مذہب ہونے کے عنوان سے کسی سیاست سے منسلک ہے یا نہیں، تو اس کے جواب کے لیے قرآن مجید کا اور اس میں بیان کیے گئے احکام و قوانین کا ایک سطحی اور سرسری مطالعہ کافی ہے۔ اور حقیقت میں جو شخص مسلمان ہے اور قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تب اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ دین اور سیاست کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ناممکن ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام کی پہچان کا صحیح طریقہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح اگر ہم چاہیں کہ کسی ایک موضوع کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ معلوم کریں تو اس کے لیے ہمیں انجیل کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ البتہ ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسائل کو سمجھنے کے لیے صحیح اور منطقی طریقہ اپنائیں، چاہے بحث و گفتگو ہو، چاہے مطالعہ تحقیق و بررسی ہو، صحیح طریقے کا انتخاب کریں۔ لیکن دشمن بحث و گفتگو کے لیے صحیح اور منطقی طریقوں سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف مومنوں میں اعتراضات اور شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو ناقص کر دیں۔ چونکہ ان کی بحث و گفتگو منطقی نہیں ہوتی کہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن پھر بھی اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعتراضات اور شبہات کا منطقی جواب دیں۔ نمبر 2،
کیا دین سیاست سے جدا ہے؟ مذہبی و غیر مذہبی لوگوں کا نظریہ۔ جن لوگوں نے دین کو سیاست اور حکومت سے ہونے میں غیر مذہبی نظریے کو انتخاب کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں اور اسلام پر غیر مذہبی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلامی منابع و ماخذ کی تحقیق و بررسی کریں یا یہ دیکھیں کہ قرآن سیاست سے متعلق کیا کہتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کو دین کی کیا ضرورت ہے اور کن مسائل میں اس کو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مسئلے سے متعلق اپنے خیال خام میں 2 نظریہ فرض کیے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں میں اور زندگی کے تمام امور میں دین کی ضرورت رکھتا ہو، مثلا کس طریقے سے غذا آمادہ کی جائے اور کس طرح سے کھائی جائے یا کس طرح مکان بنایا جائے، شادی بیاہ کے کیا طریقے ہیں اور حکومت اور جامعہ کی تشکیل کو ایک ہی صف میں رکھا ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کیا دین کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرے اور انسان کو علمی اور دقیق مسائل کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو اکثر مسائل میں دین کا منتظر نہیں اپنانا چاہیے کہ ہر چیز کی وضاحت دین ہی سے طلب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی لباس بنانا چاہیں تو پہلے یہ معلوم کریں اسلام کا نظریہ کیا ہے، اور اگر کھانا کھانا چاہیں تو دیکھیں کہ اسلام نے کن کھانوں کی اجازت دی ہے، اور اگر بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو دیکھیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا وصیت کی ہے۔ نیز اس طرح اسلام نے حکومت اور سیاست کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ دوسرے فرض یہ ہے کہ دین فقط بعض چیزوں میں دخالت رکھتا ہے اور دین سے ہماری توقعات حد اقل درجے پر ہونی چاہیے، اور یہ بات طبیعی ہے کہ دین ہر اعتبار سے انسان کی ضروریات میں نظر نہیں رکھتا، بلکہ کوئی بھی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ دین ہم کو کھانا بنانا، علاج کرنا، ہوائی جہاز اور کشتی بنانا وغیرہ نہیں سکھاتا، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا وہ مسائل کہ جن کو اپنے سے بیان کیا ہے ان کا دوسرے مسائل سے بھی کیا امتیاز ہے، اور اصلاح دین نے کس کس میدان میں وارد ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے خیال خام میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک دوسرے قسم کو انتخاب کریں، اور وہ یہ ہے کہ دین فقط دینی امور میں ہے، دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور دین سے ہماری توقعات کم سے کم ہونی چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ جن کے ذریعے فقط ان چیزوں اور طریقوں کو پہچانیں کہ جن کے ذریعے آخرت میں کامیابی، جنت میں جانے، دوزخ سے نجات حاصل کی جا سکے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کو انجام دینا اور دوسرے عبادی امور کو دین سے حاصل کریں۔ ان لوگوں نے اپنے خیال خام میں دین و سیاست کے ربط کو اس طرح حاصل کیا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، اور یہ کہا کہ سیاست کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، اور یہ کہ سیاست کا دائرہ دینوی امور میں ہے اور دین کا دائرہ آخرت سے مربوط ہے۔ نہ دین کو سیاست میں دخالت کرنا چاہیے اور نہ ہی سیاست کو دین میں دخالت کرنی چاہیے۔ لہٰذا سیاست وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا اور علم سے ہے، لہٰذا سیاست کو فقط علم اور انسانی ترقی میں دخالت کا حق ہے، چاہے اس علم کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو۔ دنیاوی علوم میں دین کی کوئی دخالت نہیں ہے، دین کی دخالت صرف آخروی امور میں ہے۔ ان مسائل کا تاریخچہ چند صدی پہلے مغربی ممالک کی طرف پلٹتا ہے کہ جس وقت کلیسائی پادریوں اور علم و سیاست کے لوگوں کے درمیان اختلاف اور تضاد پیدا ہوا، اور آپس میں مدتوں تک اسی سلسلے میں جنگ و جدال ہوتی رہی، اور آخر میں ان کی یہ جنگ و جدال ایک عجیب صلح پر تمام ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ دین فقط آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ دین بھی انسان کا خدا سے رابطہ اور دنیاوی کاموں میں دخالت کرنا اہل سیاست اور اصل علم افراد کے سپرد کیا گیا۔ یہ تمام نظریات مغربی ممالک کے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ ان کے تحت تاثیر قرار پائے
ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں بھی اس طرح تقسیم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس طرح ہونا چاہیے کہ دین کی باغ دوڑ فقط دینی علماء کے ہاتھوں میں ہو اور ان کا نام صرف ضروری کاموں میں حق دخالت ہو، اور دین یا دینی علماء دنیاوی کاموں کو بالکل دخالت نہ کریں۔ لہٰذا سیاست کو اہل سیاست حضرات پر چھوڑ دیا جائے اور دینی علماء و فقہ کو سیاست میں دخالت کا کوئی حق نہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت سی تقریریں ہوئیں، مقالات لکھے گئے اور اپنے اس نظریے کی تائید کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی تاکہ ہمارے جوانوں کے درمیان اس اعتراض کو رائج کریں اور اس نظریے کو تقویت پہنچائیں کہ دین سیاست سے جدا ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض پڑھے لکھے افراد ناخواستہ طور پر ان کے نظریے کے تحت تاثیر قرار پائے اور آہستہ آہستہ یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں اپنا مقام بناتا جا رہا ہے کہ دین دنیا کے مقابلے میں ہے، یعنی دین انسانی زندگی کے بعض مسائل کو حل کر سکتا ہے اور دنیاوی امور کا دین سے کوئی رابطہ نہیں۔ اور جب یہ اعتراضات اور شبہات ہمارے پڑھے لکھے اور مولفین اور مقررین حضرات کے ذریعے بیان ہوتے ہیں تو واقعاً یہ ہماری ملت اور جامعہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت میں چولی دامن کا رابطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہماری یہ زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیاوی زندگی اور آخروی زندگی، لیکن دنیا میں ہماری زندگی کا ایک حصہ روز پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی عالم برزخ اور عالم قیامت میں شروع ہوتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی ایک دوسری زندگی فرض کی جا سکتی ہے اور وہ ہے عالم جنین۔ لیکن زندگی کی تقسیم کا ملازمہ یہ نہیں ہے کہ ہماری چال چلن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور دو نظریوں سے دیکھا جائے۔ بہرحال اس وقت ہم دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں دن بھر ہم بہت سے امور انجام دیتے رہتے ہیں۔ دین اس وجہ سے آیا ہے تاکہ ہمارے امور کو سلیقہ عطا کرے اور اپنے دستوری اور شرعی نظام کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے، نہ یہ کہ دینی قوانین صرف مرنے کے بعد کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری 50 یا 60 سال کی عمر کا بعض حصہ دنیا سے مربوط ہو اور بعض حصہ آخرت سے، بلکہ ہماری نظر میں دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آخرت سے مربوط نہ ہو، بلکہ ہمارے تمام دنیاوی امور ایک طرح سے آخرت سے مربوط ہو سکتے ہیں، یعنی دنیاوی امور اس طرح سے انجام پائیں کہ آخرت میں مفید ثابت ہوں، اور ہو سکتا ہے یہی اعمال ہماری آخرت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوں۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ ہمارے اعمال و افعال آخرت کے لیے مؤثر ہیں، اور بنیادی طور پر اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ آخرت کی زندگی کو اسی دنیا میں سنوارا جاتا ہے۔ ترجمہ: آج کا دن عمل کرنے کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور روز قیامت حساب کا دن ہے، وہاں عمل کی جگہ نہیں ہے۔ بحار الانوار، جیم 32، سوات 354۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، لہٰذا جو کام ہم دین میں کریں گے آخرت میں اسی طرح بدلہ ملے گا۔ بحار الانوار، جیم 70، سوات 225۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کا آخروی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ دنیا سے اور کچھ حصہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی ہماری زندگی کے الگ الگ شعبے نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں ہمارے کام اس طرح ہونے چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں سعادت اور کامیابی نصیب ہو۔ مثلاً ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، دیکھنا، سننا، گفتگو کرنا، کھانا پینا، میاں بیوی کے تعلقات اور اجتماعی روابط اس طرح ہوں کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور ہو سکتا ہے ہمارے یہی کام آخرت میں مضر اور نقصان دہ ہوں۔ یہ بات مسلم ہے کہ کھانا پکانا اور کھانا کھانا دنیا سے مربوط ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کا یہی طریقہ جنت میں جانے کا باعث بنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے باعث عذاب ہو۔ ترجمہ:
بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ جو شخص اپنے پیٹ کو یتیموں کے مال سے بھرتا ہے اگرچہ وہ ظاہراً کھانا کھاتا ہے اور اس سے لذت بھی اٹھاتا ہے، لیکن یہی کھانا جو کھا رہا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب بن جائے گا۔ جس طرح اگر انسان خدا کی عبادت کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے تو اس کا یہی کھانا آخرت میں ثواب و اجر کا باعث ہے، اسی طرح اگر انسان خدا کی خوشنودی کے لیے گفتگو کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جو شخص بھی تسبیحات 40 پڑھے خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد بعض لوگوں نے کہا، تب تو ہمارے لیے جنت میں بہت سے درخت موجود ہوں گے کیونکہ ہم تسبیحات 40 کو مقرر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کو جلانے کے لیے وہاں آگ نہ بھیجو۔ لہٰذا اگر ہمارے اعمال و کردار خدا کی خوشنودی کے لیے ہوں تو آخرت کی سعادت و کامیابی کا سبب ہوں گے، اور اگر ہمارے یہی اعمال خدا کی مرضی کے خلاف ہوں تو آخرت میں بدبختی اور عذاب جہنم کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی 2 مستقل حصوں پر مشتمل ہو، جس کا ایک حصہ آخرت سے مربوط ہو اور مسجد و عبادت گاہوں میں گزارا جائے، اور دوسرا حصہ ہماری دنیا سے مربوط ہو جس کا آخرت سے کوئی سروکار نہ ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ نظریہ دین کی حدود صرف انفرادی عبادی مسائل اور عبادت گاہ تک ہوں کہ جس کا ثمرہ آخرت میں ظاہر ہوگا، اور دوسرے مسائل دین سے خارج ہیں۔ آخری چند صدی کے درمیان بعض مغربی لوگوں میں بعض ادیان کے ماننے والوں کی طرف سے رائج ہوا ہے، اور اس نظریے نے بہت سے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کر دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسلام میں یہ مطلب موجود نہیں ہے بلکہ کسی بھی آسمانی برحق دین میں یہ مطلب نہیں پایا جاتا ہے۔ ہر برحق دین کا نظریہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انسان اپنے لیے سعادت یا شقاوت بدبختی کو معین کرے، اور انسان کی ہمیشگی سعادت یا ہمیشگی شقاوت اس دنیاوی زندگی کے زیر سایہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان کی رفتار گفتار الہی قوانین کے تحت ہو تو ہمیشگی سعادت اس کے شامل حال ہوگی، اور اگر انسان کے کارنامے خدا کی مرضی کے خلاف ہوں تو ہمیشگی شقاوت و بدبختی اس کے دامن گیر ہوگی۔ وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ دین سے ہماری توقعات کم سے کم ہونی چاہیے، انہوں نے انسانی رفتار و گفتار کو 2 حصوں پر تقسیم کیا ہے، جس کا ایک حصہ دین سے متعلق ہے اور اس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسرا حصہ دنیا سے متعلق ہے اور وہ دین سے خارج ہے، جیسے سیاسی اور اجتماعی مسائل۔ البتہ یہ نظریہ صرف ایک مغالطہ اور کج فہمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دین سے ہماری توقعات حد اکثر ہو تو پھر ہمارے تمام امور دین کے مطابق ہونا ضروری ہیں، یہاں تک کہ کھانا پینا، مکان بنانا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نظریہ نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی دین ان تمام چیزوں کو پورا کر سکتا ہے، لہٰذا یہ لوگ دین سے کم توقعات کے قائل ہو گئے۔ ان کی یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اس مسئلے کی صرف 2 قسم تصور کی، جبکہ تیسری قسم بھی موجود ہے، اور یہی تیسری قسم صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دین سے اتنی توقع نہیں رکھتے کہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائے، یہاں تک کہ کھانا کھانے، کپڑے پہننے اور مکان بنانے کا طریقہ بتائے۔ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، اور یہ اس لیے ہے کہ دین نے بہت سے مسائل کے بیان کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علوم پر چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسائل کسی نہ کسی اعتبار سے دین سے متعلق ہوتے ہیں،
اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ مسائل خود ارزش مند اور پر اہمیت قرار پائیں، یعنی ان کے اندر وہ پہلو بھی کار فرما ہوں جو دین سے متعلق ہیں۔ مثلاً کھانا کھانا دینی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مر رہا ہے، بھوکا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا واجب ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ دینی ہو جائے گا۔ نمبر 4، انسان کے دنیاوی اعمال و کردار کی اہمیت۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی سے ایک ربط رکھتی ہے، اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ انسانی اعمال و کردار اس کے کمال یا پستی کے باعث ہوتے ہیں، اور ہمارا کردار سعادت آخروی میں مؤثر ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے یہ افعال و اعمال پر اہمیت اور با ارزش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اب یہ دین کو حق دیتے ہیں کہ وہ ہمارے افعال و کردار کے بارے میں قضاوت کرے، یا با الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ دین ہمارے حلال و حرام افعال کو بیان کرتا ہو، دین ان کو انجام دینے کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ بعض چیزوں کا کھانا حرام اور گناہ ہے، مثلاً خنزیر کا گوشت اور نشیلی چیزوں کا کھانا حرام ہے، لیکن شراب کیسے بنائی جاتی ہے، خنزیر کیسے پالا جاتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ البتہ اسلام نے خنزیر کے گوشت کو حرام اس لیے کیا ہے کہ دینی عبادات و مسائل میں یہ مانا ہے، اور دینی احکام چاہے واجب ہوں یا حرام، یہ سب وجوب و حرمت مثبت اور منفی اثرات کی بنا پر جعل ہوئے ہیں، یعنی احکام کے متعلقات میں انسان کی سعادت اور آخرت پائی جاتی ہے۔ گویا احکام ایجابی اور سلبی کے ذریعے ہمارے افعال و کردار کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ بالفاظ دیگر اس طرح عرض کیا جائے کہ انسان کی ترقی اور تکامل کی راہ ایک نقطے سے لامتناہی نقطے کی طرف شروع ہوتی ہے۔ اس راہ میں جو چیز ہمارے لیے مفید ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں اور انسانی معونیت کی بلندی کا زینہ ہموار کریں۔ درجات کے اعتبار سے چاہے وہ احکام واجب ہوں یا مستحب یا اس کے بعد مباح، اور جو راہیں انسان کو تنزل اور پستی کی طرف لے جانے والی ہیں اور انسان کو راہ کمال اور خداوند عالم سے دور کرتی ہیں، حرام ہیں۔ اس کے بعد مکروہات ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین یہ نہیں کہتا کہ کون سا کھانا کھائیں، کس طرح کھانا بنائیں، کس طرح مکان بنائیں، بلکہ دین اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ مکان انصبی جگہ پر نہ بنایا جائے، یا مکان کو اس طرح نہ بنائیں کہ جس سے دوسروں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہو۔ دین یہ کہتا ہے کہ حلال پیسے سے مکان بنائیں، سود کے پیسے سے مکان نہ بنائیں۔ در حقیقت مکان کی اہمیت اور اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح دین یہ کہتا ہے کہ ہمارا کھانا ایسا ہو جس سے ہماری ظاہری اور معنوی رشد و ترقی ہو، اور وہ غذائیں جو حرام ہیں یا الکحل نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں جو خود ہمارے لیے ضرر رساں اور نقصان دہ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد سے باز رکھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی حلال اور حرام کردہ چیزیں انسانی کردار کو بیان کرنے والی ہیں، یعنی ان کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی کردار مثبت پہلو رکھتا ہے یا منفی، اور کیا یہ چیز ہماری سعادت اور کامیابی میں مؤثر ہیں، اور کیا یہ چیزیں خدا تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں، یا یہ چیزیں انسان کو بدبختی اور ہلاکت کی وادی میں پہنچا دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دین دنیاوی کردار کے ماوراء اس کردار پر توجہ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان جنتی یا جہنمی ہوتا ہے۔ نمبر 5، انسان کے کردار کی اہمیت کو سمجھنے میں عقلی طاقت کی شعاعیں۔ ہمارے افعال و کردار کی اہمیت ایجاب و سلب کے لحاظ سے، یعنی ہمارے افعال و رفتار و کردار کے لیے ارزش کا اثبات کرنا
یا سلب کرنا کبھی اتنا واضح و روشن ہوتا ہے کہ جس کو عقل بخوبی سمجھ لیتی ہے، اور شارع مقدس کی طرف سے تعبدی بیان کی ضرورت نہیں، بلکہ عقل خود ہی خداوند عالم کے حکم کو مشخص کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہ کرام مستقلات عقلیہ میں فرماتے ہیں، بعض مسائل میں عقل مستقل طور پر فیصلہ کر لیتی ہے اور افعال و اعمال کے حسن و قباح یعنی اچھائی برائی کو معین کر لیتی ہے، اور ہم عقل کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارادہ فلاں کام کے انجام دینے یا ترک کرنے سے متعلق ہے۔ ہم عقل کے ذریعے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ خداوند عالم اس کام سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم سبھی کی عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ کسی یتیم کا مال کھانا برا ہے، اور اس سلسلے میں شارع مقدس کی طرف تعبدی بیان آنا ضروری نہیں ہے۔ عقل کی تشخیص کے بعد قرآن و حدیث میں بھی اس بارے میں تعبدی بیان آنا، یہ حکم عقل کی تاکید کے لیے ہے، لیکن اکثر مقامات پر ہماری عقل ہمارے افعال و اعمال و رفتار و کردار کی اہمیت اور پھر ان افعال کی ہماری شقاوت و سعادت میں تاثیر کی مقدار کو درک کرنے سے قاصر ہے، اس طرح کہ ہم اپنے اعمال کے وجوب و حرمت اور استحباب و کراہت کو عقل کے ذریعے پہچانیں۔ لہٰذا ایسے مقامات پر دین کو دخالت کرنے کا حق ہے، چنانچہ اس وقت دین کو ہمارے اعمال و افعال کے انجام دینے کے لیے احکام بیان کرنا ہوں گے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔